کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 16 جون ہے، 16 ذیقعد ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ایک سلسلے وار پروگرام ہے عصر ظہور کے اندر جو کچھ علامات حتمیہ وغیرہ حتمیہ تمام چیزیں تھیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اب جن جن منطقوں کے حوالے سے، جن جن علاقوں کے حوالے سے، مختلف ممالک و دول کے حساب سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں، جو اقوال معصومین علیہ السلام ہیں، ان کو ایک سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے اس بہترین موضوع کے اندر جو دو شخصیات حصہ لے رہے ہیں جو اس گفتگو کے اوپر جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، یقیناً دونوں کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب ہندوستان سے۔ آپ جو ہے وہ مجلس علماء ہندوستان کے صدر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس اے سے، امریکہ سے، علامہ سید محبوب مہدی آبدی۔ آپ انٹرنیشنل بقی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور آپ ہی کے توسط سے جو بقی کے ریبلڈ کی ایک مہم چل رہی ہے وہ اقوام متحدہ تک گئی ہے۔ قبلہ اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اپنے تمام ناظرین کے لیے تھوڑا سا ریویو کریں گے جو ہماری پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جو آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو اپنی پچھلی گفتگو سے متصل کرنے کے لیے تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیں۔ محبوب آبدی صاحب، آپ کی طرف پڑھوں گا۔ قبلہ، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم اس وقت جو زندگی کر رہے ہیں وہ واقعتاً عصر ظہور کے اندر زندگی کر رہے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے محترم مولانا کلب عباس صاحب کی خدمت میں اور دیگر تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، علیکم السلام۔ اور شکر گزار ہیں آپ کے اگین کہ آپ اس طرح کے موضوعات کو لے کر آتے ہیں جس سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم عصر ظہور میں جی رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم نکتے کی جانب اس سے پہلے کہ ہم کچھ عرض کریں اور کچھ بھی علامات بیان کریں آپ کے سامنے، اور یقیناً اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے گفتگو کی ہے، علماء آئے ہیں، بات کی ہے اس موضوع پر، لیکن ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں پہلے ہی۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم سب کا اتفاق ہے اس پر، طائف شیعیہ کا اتفاق ہے، پورے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کذب الوقاتون، جو وقت معین کریں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ تو یعنی ہمارا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں یہاں بیٹھ کر وقت معین کرتے اور کہیں فلاں دن فلاں سال امام ظہور کریں گے، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہم جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے علامات جو بیان کی گئی ہیں، اور جو بھی اس سلسلے میں احادیث ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، معتبر احادیث بھی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر بحث ہے اور گفتگو ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی محتاط انداز سے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں اس طرح کی جو روایات نقل کی تو اس کے ذیل میں کہیں کہیں انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس روایت میں جو علامت بیان کی گئی ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، لہٰذا اب امام بہت جلدی ظہور کرنے والے۔ اس سے پہلے علامہ مجلسی سے پہلے بھی جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جب اس کا ذکر کیا، شیخ مفید سے لے کر یہاں تک، تو وہاں پر بھی ہم کو ان کے کچھ تبصرے ملتے ہیں کہ بس امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو ان باتوں کو سنے وہ کہے کہ شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی سے لے کر آج تک اور پھر علامہ مجلسی تک اور آج کے جو علماء ہیں یہاں تک، ہر عالم آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ علامتیں ظاہر ہو گئیں اور امام آنے والے ہیں، اور امام ابھی تک نہیں آئے، اور جو علامتیں ہوتی ہیں پتہ چلا کہ وہ تو علامت نہیں تھی۔ تو کیا بات ہے یہ؟ کیا اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حتمی کوئی علامت ہے کہ اب ہو گیا ہے تو اب امام اب فلاں دن آنے والے ہیں، یہ کوئی یہ بات بیان نہیں کرتا۔
ہم جو کہتے ہیں کیا ہے کہ یہ علامات ہیں، یہ روایات میں یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہم انتظار کی کیفیت میں ہیں۔ منتظر کی جو صفت ہے وہ اہم ترین صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے انتظار میں، اور اس کو سبحان جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اس کے سامنے اس کو جو بتایا گیا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال یہ دوں کہ اگر ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کوئی وی آئی پی آنے والا ہے، اور آج وہ آنے والا ہے اور کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کب آئے گا، کب کا نہیں معلوم، آج کسی وقت آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے گزرے گا اس سڑک سے، ایسی کار ہوگی، اس کا یہ کلر ہوگا، یہ ماڈل ہوگا۔ اب جو بھی اس کار میں گزرے گا، اس ماڈل کی کار میں، اس کلر کی کار میں، پورا مجمع شور مچائے گا، آ گئے آ گئے آ گئے۔ پتہ چلے نہیں صاحب یہ نہیں تھے، وہ ابھی پھر انتظار کرنا، پھر کھڑے ہو گئے انتظار میں۔ تو جو بے چینی سے انتظار کرتا ہے وہ ہر اس علامت کو دیکھ کر جو اس کو بتائی گئی ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ آ گئے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ علامت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے، اور اسی لیے ہم وہ علامتیں جو بیان کی گئی ہیں ہم اپلائی کریں، بے شک کیوں نہیں اپلائی کریں، اور کہیں کہ ہاں ہاں بالکل یہ علامت ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں بس یہ دور آخری دور ہے اور یہ زمانہ عصر ظہور کا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اس طرح تیار رہنا چاہیے، اور جو بھی علامت بیان کی گئی ہے ہم اس کو منطبق کریں حالات کے مطابق، اور حالات کو منطبق کریں ان علامات پر، اور اس بے چینی کے ساتھ منتظر رہیں جو ایک منتظر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ بس یہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ تو جو کہا گیا کہ شام میں یہ حالات ہوں گے اور ایران میں یہ حالات ہوں گے اور عراق میں یہ حالات ہو گئے اور ابھی ہوئے، ایک زمانے سے بچپن سے ہم سنتے ہیں یہ حالات ہیں تو اب امام اب آنے والے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ہر وقت ہمیں اسی کیفیت میں رہنا چاہیے، ہر وقت ہر علامت کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ وہی علامت ہے جو بیان کی گئی ہے، تاکہ ہم اچھا ہر جو وقت چیزیں انتظار کی کیفیت میں رہیں۔ انتظار کی حالت میں رہے، اچھا جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے یقیناً چاہے ہم اس پر غور کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں وہ چیزیں پوری بھی تو ہوتی ہوں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مثلاً جو ہے وہ آلات غنا کا جیب میں رکھ کے لوگوں کا گھومنا اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اب اس وقت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سیل فون کے اندر ہے، واک مینز ہے، مطلب اب اس ٹائپ کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو چکی ساری، جو کہ غیر حتمیہ میں ہے، مگر یہ کہ ایسی ہزاروں ہیں۔ بالکل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا ایک بات اور قابل توجہ ہے اس نقطے کلا جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم ہی انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی تمام اقوام کسی ایک مصلح غیبی کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ساری اقوام، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں ہر دین میں کوئی شخص ہے آنے والا جو منجی بشریت ہے، اور اس منجی بشریت کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی، ان کے لٹریچر میں بھی، ان کی ثقافت میں بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، اچھا اور یہ جو چیزیں تمام لوگوں کے لیے، یہ تمام لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، تمام فرقوں کے لیے، تمام ادیان کے لیے، یا کوئی آپ کی نگاہ میں ایسے لاوارث بھی ہیں کچھ لوگ جن کا کوئی نہیں آنا ہے؟ نہیں ہوں سبحان گے اللہ۔ تو نا مطلب تو ہم نے کہا کہ ادیان کی بات کی ہے، اب کوئی بے دین ہو تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اچھا مذاہب کی بات ہو رہی ہے، جس کا کوئی مذہبی نہ ہو تو اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ تو جتنے ادیان ہیں سب منجی غیبی کے منتظر ہیں، اور ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ علامتیں مشترک ہیں جو سب ادیان نے بیان کی ہیں، ان میں وہ عمومی علامات ہیں، مثلا جو آپ نے جس کا ایک علامت کا ذکر کیا، موسیقی کا عام ہونا، مثلا برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی، چیزیں ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے برے انسان کی تعریف سنیں گے خوب، اور کسی اچھے انسان کی جو اچھی بات کر رہا ہے اس کی آپ جو ہے مذمت سن رہے ہیں آرام سے، میڈیا کے اوپر سن رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی علامتیں ہیں جو عمومی طور پر تو ظاہر ہو گئی ہیں، بے شک، اور ظاہر ہو رہی ہیں، اور ہمیں ہر وقت ہر لمحہ یہ سمجھنا ہے کہ بس اب امام کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علامات آ چکی ہیں، علاوہ ان 5 یا 7 حتمی علامات کے جو امام کے ظہور سے بالکل متصل ہیں، ان کے علاوہ جتنی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں۔ عراق کے حالات ہیں، ایران کا جو انقلاب ہے، وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں، اگر جو یعنی ہماری یادیں ہیں جہاں تک کی، وہاں سے اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عراق کے حالات ہیں، اور اس کے بعد پھر شام کے ابھی جو جدید حالات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد
اور جو اس وقت آئے دن حالات ہوتے رہتے ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو ہم ان کو یقینی طور پر ان علائم سے جوڑ سکتے ہیں کہ جن کا ذکر روایات میں کیا گیا ہے اور احادیث میں کیا گیا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ قبلہ قلبِ عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ایک تسلسل کے ساتھ شامات کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ہے، اس کو جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے تھوڑا سا اور اس کو جوڑتے ہیں۔ بلاد شام کے اوپر سفیانی کی بات ہوئی، سفیانی کے تبعیدی لشکروں کی بات ہوئی، سفیانی کس طرح سے خروج کرے گا، اس کے ساتھی کون ہیں، اور شام سے باہر اس کے ساتھی کون ہیں، بڑی طاقتوں میں اس کے ساتھی کون ہیں، عربی اس کے ساتھی کون ہیں، اجمی اس کے ساتھی کون ہیں، اس کو کون جو ہے وہ ہتھیار مہیا کرتا رہا ہے، کن صورتوں میں ہیں، کن وحشتناک شکلوں میں ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی فکر کس سے جا کے متصل ہوتی ہے، تمام چیزوں پہ ہماری بات چیت رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، اگر ہم اب علاقائی طور پر ہم بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں سے بعض نہضتوں نے سر اٹھایا، اور بعض جگہوں کا ذکر ہمارے سامنے جو ہے وہ ملتا ہے۔ جب ہم تاریخ اپنا دینی کتب دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جب ہم بلاد شام کی طرف اور عصر ظہور کے چیپٹر کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام چیزیں دکھتی ہیں۔ مثلا بلاد شام میں درا، ادرا، اور اس پر تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور یہاں کے جو حالات ہیں اس کو ذرا سا تفصیل سے بیان کریں، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ شام کا ایک مدت سے رہا ہے، آپ بہت زیادہ چیزوں کو قریب سے قبلہ جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام سے پہلے میں حجت الاسلام والمسلمین برادر بزرگ، ایک عظیم شخصیت مولانا محبوب مہدی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، درعا کا جو منطقہ ہے شام کی سرزمین پر، اور عدرا، یہ دو منطقہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ عدرا کا جو منطقہ ہے یہ اردن کے بارڈر کے قریب ہے۔ جب آپ اردن جانے لگیں گے تو وہاں سے آپ کا مرور ہوگا، اس منطقے کو درعا کہتے ہیں۔ تو درعا کی ذرا ایک تاریخ میں زبدتاً عرض کر دوں تمام ناظرین کی خدمت میں، کہ درعا جو ہے ہمیشہ وہاں پر ایک انقلابی سرزمین رہی ہے، یا منفجر سرزمین رہی ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ فکری انفجارات یا التہابات، یا اس وقت کے جو حالات ہیں شام میں، ابھی بھی جو دواعش نے سر اٹھایا ہے، آغاز جو کیا ہے قتال کا، جدال کا، یا اپنے پرچم کو دواعش نے جو بلند کیا ہے، وہ آغاز منطقہ درعا سے کیا ہے۔ اور درعا ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر عشائر افراد رہتے ہیں، اور وہ ایسے افراد ہیں کہ جن کا قبیلہ جو ہے، بلکہ وہ بڑے بڑے قبائل ہیں، اور وہ ذرا دوسرے مزاج کے ہیں۔ تو جب یہ شام کی سرزمین پر، یا یوں کہہ دوں کہ جب عرب کی سرزمین پر ایک آواز گونجی کہ انقلابات کو لے کر کہ عرب کے دیگر دول میں انقلاب آئیں گے، تو جو دمشق کے قریب ہے، یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے دمشق سے، تو یہ درعا بارڈر ہے، تو وہاں سے آغاز ہوا، اور وہاں پر افراد ابھرے اور انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد وہاں کی جو حکومت تھی انہوں نے کوشش کی ان کو بہرحال سمجھانے کی اور دیگر تمام چیزوں کو لے کر، بٹ وہ منطقہ ابھی بھی منفجر ہے، اور وہاں کے لوگ ابھی بھی دواعش کے سپورٹر ہیں، اور وہ منطقہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تاریخی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ضد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام زمانہ کے ضد میں جو فوج کھڑی ہوگی، جو افراد کھڑے ہوں گے، جو احزاب کھڑے ہوں گے، جو عشائر کھڑے ہوں گے، جو قبائل کھڑے ہوں گے، وہ منطقہ درعا ہے۔ تو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل دس سٹی۔ یہ بہت ہی اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ درعا کی کیپیسٹی کو ہم سمجھیں، اور درعا کے حالات کو ہم سمجھیں کہ وہاں کی سرزمین کی بڑی مہم ہے۔ اب ہم دوسرے منطقے کی طرف اگر آتے ہیں تو اس منطقے کا نام ہے عدرا۔ عدرا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہ تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر عدرا کی سرزمین ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ناظرین، اور مفتی صاحب آپ نے بھی، اور مولانا تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ
وہاں پر قبر حضرت حجر بن عدی الکندی بھی اسی عدرا میں ہے، اور یہ عدرا کی سرزمین اس کے قرب جوار میں جو اریاب پائے جاتے ہیں، جو دیگر مدن پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام مناطق میں دوائش کا بہت بڑا قبضہ رہا۔ اور اگر تاریخی حیثیت سے دیکھیں تو یہ دونوں منطقے یعنی عدرا اور درعا عصر ظہور میں بہت زیادہ منفعل رہیں گے، اور یہ منطقہ بہت زیادہ منفجر رہیں گے، درعا بھی اور عدرا بھی۔ عدرا کے اندر قبر حضرت حجر بن عدی الکندی ہے، جن کو معاویہ نے شہید کیا تھا، اور جن کے لیے جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بڑا مشہور ہے، بٹ میں نے روایت میں نہیں دیکھا، علماء کی زبان پر سنا، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا۔ اس میں یہ جملہ بڑا تھا کہ اگر آپ شام آئیں تو چچا حجر کی زیارت کو ضرور جائیں۔ تو میں چونکہ کافی عرصے تک وہاں رہا، تو میں نے اس جملے کو اپنے استاذ ویسے خارج کے آیت اللہ طباطبائی ان سے بھی کہا، تو انہوں نے کہا کہ نام حاضر جملہ مشہورۃ جدا، یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ شام آئیں، جناب زینب سے منسوب ہے کہ جب آپ شام آئیں تو میرے چچا حجر کی زیارت کو ضرور جائیں، چونکہ انہوں نے اور ان کے بیٹے حضرت حمام نے اور کبیسہ محرس قدام شریف کنانی کئی افراد نے، تقریباً 7 افراد نے جو ہے وہاں پر شہادت پیش کی تھی، اور حجر بن عدی الکندی جیسے عظیم المرتبت اور بہت ہی زیادہ حماس فرد تھے، علی کے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میری گردن پر تلوار رکھنے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو شہید کر دو۔ جب جلاد نے ظالم نے سوال کیا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق علی کے جادے پر میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا پہلے شہید ہو، اس کے بعد میں شہادت کو قبول کروں گا۔ اس وقت ظالم سے انہوں نے پانی مانگا تھا، مگر پانی نہیں دیا تھا۔ اس وقت جناب حجر نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا، یا پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو اعلیٰ ہے، بحق علی انت العالی، بحق علی تو اعلیٰ ہے، حضرت علی کا واسطہ۔ روایت کے جملے ہیں، اور یہ جملہ میں نے عرب علماء سے بھی سنا ہے کہ لفظ ما یعنی لم یذکر کلمۃ مائن، یعنی لفظ ما کا ذکر بھی، پانی کا ذکر بھی لسان پر آیا ہی نہیں تھا کہ موسلادھار بارش ہوئی، حضرت حجر نے وضو کیا اور سجدہ شکر کیا۔ تو عشق علی میں اگر کوئی فرد ڈوب جائے تو اسے میں سمجھتا ہوں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں اگر اس کی نیت ہوتی، ارادہ ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں منطقہ بہت ہی مہم ہے، اور اگر جب آپ شام جائیں کبھی حالات بہتر ہو جائیں تو ضرور دیکھیے گا ان منطقوں کو جا کر۔ اس وقت کے جو کرنٹ حالات ہیں، یہاں پر دمشق کے ایئرپورٹ پر، مطار پر اسرائیلی حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی اس وقت ایئرپورٹ کام نہیں کر رہا ہے، اور جدید خبر کے مطابق 22 تک یہ ایکٹیو ایئرپورٹ ہو جائے گا۔ تو اس وقت کے حالات بہت ہی تلاطم ہیں، مختلف مناطق اور مختلف علاقے میں، خصوصی طور پر حدود میں جو ہے دوائش ابھی بھی موجود ہے، رقہ کے کافی بعد پر دوائش موجود ہیں، اور ادلب کا جو منطقہ ہے وہ بھی بہت ہی تاریخی ہے، وہاں پر زیادہ تر اکثریت اس وقت جو دوائش کی ہے۔ تو یہ میں نے زبدتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ہدایت سے شام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد جب آپ کی خدمت میں آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا اور جغرافیائی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ محبوب صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ قبلہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ علامات حتمیہ وغیر حتمیہ ان کے ذریعے سے ان کے بار بار جو ہے وہ تمام چیزوں کے پورے ہونے سے یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ ہم واقعی اس دور میں جس کو عصر ظہور کہا گیا ہے اس میں زندگی کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری جو ہے بڑی مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جی، تو اس میں ہماری ذمہ داری تفصیلی بات ہونی چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ تو امام علیہ السلام کے جو ناظری جو انصار ہیں وہ 313 عبدی صاحب کہے جاتے ہیں، تو لوگ اس کے اندر بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ صرف 313 آئے، وہ 313 اصحاب جو ہیں ان کی مسئولیت کیا ہوگی، وہ بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوں گے، وہ تمام نہضت کو دیکھیں گے۔ اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیجئے، اور اگر یہ روایت مستند ہے، اگر یہ روایت مستند ہے تو اس کو یہ کب ہوگا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں کہ احادیث وغیرہ میں اس حوالے سے کیا کچھ اس حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 313 کا جو تعلق ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 313 امام کے ساتھی ہوں گے جب امام ظہور فرمائیں گے۔ 313 امام کے اصل میں
وہ ساتھی ہوں گے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے. پوری دنیا صحیح کے مختلف علاقوں کے گورنرز ہوں گے اور کمانڈرز ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خاص الخاص افراد ہوں گے، اور یہ صرف اس دور کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ تمام ادوار کے بہترین اعلیٰ ترین ایمان پر فائز جو افراد ہوں گے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے، جن میں سے روایت میں یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف بھی اسی وقت اٹھیں گے اور امام کے ان اصحاب میں شامل ہوں گے. تو 313 تو بہت ہی خاص الخاص امام کے وہ افراد ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو 72 ساتھی اللہ نے ایسے خصوصی اور یونیک دیے ہیں جو کائنات میں کسی کو ابھی تک نہیں ملے ہیں. تو بے شک یہ ساتھی امام عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے جو ہوں گے 313 بہت ہی خصوصیات کے حامل ہوں گے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں بہت ہی زبردست. اس کے لیے تو خود ہی ایک موضوع ہے مکمل اور مفصل. تو وہ 313 ہوں گے. اس کے علاوہ امام کے تو ملائی یعنی کہ ملینز لوگ ان پر آج جان دینے کو ان کے نائبین کے اشاروں پر جان دینے کو تیار ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ امام کے پاس ساتھی نہیں ہوں گے، امام کے پاس ہوں گے ساتھی، اور ہزاروں لاکھوں، بلکہ جو روایات ہیں ابھی ہم جب شام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ روایات آئیں گی کہ امام کے لیے زمین پہلے سے ہموار ہوگی. ایسا نہیں کہ امام جب ظہور کریں گے تو تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے اور وہ مدد مانگ رہے ہوں گے لوگوں سے. ایسا نہیں ہے، پہلے سے ان کے لیے زمین آمادہ ہوگی. ان کا دشمن بھی پہلے سے موجود ہوگا اور ان کے دوست بھی پہلے سے موجود ہوں گے، اور یہ معرکے پہلے سے ہو رہے ہوں گے. اور ایک موقع ہوگا جب امام ظہور کریں گے، پھر جب امام آ جائیں گے اور امام کے آنے کے بعد بھی معرکے جاری رہیں گے، جنگ جاری رہے گی. اس موقع پر پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو کب حضرت عیسیٰ آئیں گے، کب امام مہدی آئیں گے، پہلے کیا ہوگا. اور پہلے جو قبلہ کالر کو شامل کر لوں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اگر بھائی میں نواز بھائی پیسج کر رہا ہوں اس پہ معمول. جی نواز صاحب بسم اللہ. علماء اکرام تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں اسلامی عقیدت اور اداب. تو تاریخ اسلام میں ہر بالخصوص شام، عراق، یمن، ایران وغیرہ وغیرہ، کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، کہ سارے کا سارا ظلم و ستم جو کیا گیا وہ اہل بیت پر، اور ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. ایسا کیوں؟ پھر مسلمانوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کرب و بلا سے لے کر اب تک مصائب کا مقابلہ کیا ہے اہل بیت نے، اور پھر اہل بیت صبر کا مقابلہ انہوں نے کیا اور پھر وہ کر رہے ہیں اور کامیاب و کامران ہوئے. لیکن بالخصوص ان علاقوں میں بار بار کیوں ایسا ہوا؟ بہت بہت شکریہ. دعا میں یار. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ کی مراد شامات سے ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ ظلم کیوں ہوئے. بہرحال یہ بھی گفتگو میں آ جائے گا. جی قبلہ اپنی بات کو آپ جاری کریں. بالکل یہی بات بلکہ مربوط ہے. اور امام کے آنے سے پہلے جو حتمی علائم میں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابھی ہم اصل میں جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں، علاقے کے ساتھ اصل میں سارے سمجھے یہ شامات. جب شام کی بات ہم کرتے ہیں تو ضرور اس کا ذکر آ چکا ہوگا اس سے پہلے کہ اس میں اردن بھی شامل ہے، لبنان بھی شامل ہے اور فلسطین بھی شامل ہے. یہ تمام علاقے جو ہیں یہ سب اصل میں وہی شام ہی کے ضمنات ہیں جو ہمارے پاس روایات ہیں. جب ہم ان روایات کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد آج کی تقسیم اور آج کا میپ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے علاقے اسی میں شامل ہیں. ان علاقوں میں کیا ہونے والا ہے؟ اصل میں 3 افراد کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے ان علاقوں میں، اور 3 رایات ہوں گی، 3 اصل میں جو پرچم ہوں گے، اور یہ تینوں باطل کے پرچم ہوں گے جن کے درمیان پہلے تو ذکر آیا ہے جو ہے رایت الاصحب اور رایت الابقا. ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی.
اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے اس سے پہلے. اس کے بعد ایک رایت آئے گی، رایت سفیانی کا پرچم آئے گا. یہ سفیانی جو ہے اس کا ظاہر ہونا لازم اور ضروری ہے، حتمیات میں سے ہے. حتمی. تو اس کے لیے بلکہ اس طرح کی روایات ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان امر القائم حتم من اللہ وامر السفیان حتم من اللہ ولا يكون قائم الا بسفیان. تو امر قائم جس طرح حتمی ہے ایسے ہی امر سفیانی حتمی ہے. اور قائم کا ظہور نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلے سفیانی نہیں آ جائے گا. تو یہ جتنے ہم علاقوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت، جتنے بھی یہ علاقے ہیں جو اب مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، فلسطین سے لے کر اور جارڈن اور اس کے بعد پھر آپ کے شام، اس وقت کا جو ہے سیریا، یہ سارے علاقے ان سب کا تعلق سفیانی سے، یعنی کہ ان کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اصل میں اس کا محور ان تمام اذکار کا، اور یہاں جتنی بھی روایات آئیں گی محور یہی ایک شخص ہے جس کو سفیانی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ پوری بیلٹ ہے، یہ پوری ناصبی بیلٹ کیوں ہے؟ میں اس کی بات واضح کر دوں، جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافت کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ انہی علاقوں میں زیادہ ظلم ہوئے. مطلب میں سو کہتا ہوں یہ پوری ناصبی بیلٹ ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں بالکل. تو دیکھیں اس کا اسباب بہت ہی دقیق ہیں اگر اس پر غور کیا جائے. تو آپ کو معلوم ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، ہمیشہ سے رہا ہے اور آج. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جی بسم اللہ. قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو. تو بھائی علی مدن. قبلہ صاحب ایک چھوٹے سا سوال پوچھنا ذہن میں آتا ہے. جی کہ یہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ 313 ہوں گے اور مولا کا ظہور ہوگا تو وہ انصاف کریں گے، ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ تو یہ نظر آتی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمان ہی یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، مسلمان ہی نصاب سے آل محمد کے فضائل نکالتے ہیں، مسلمان ہی کہتے ہیں کہ اذانوں میں مولا کا نام لینا بند کرو. تو کیا یہ تلوار جب چلے گی تو کیا اسلام کے اندر ہی چلے گی زیادہ؟ کیونکہ دوسرے مذاہب میں تو کوئی مخالفت کرتا نظر نہیں اتنا آتا جتنا کہ ہمارے اپنے کہتے ہیں جی ہم روکیں گے امام کو اور ہم تیاری کر رہے ہیں روکنے کی. تو یہ اگر سارے مسلمان ہی اگر تلوار کے سارے جائیں گے تو پھر اسلام جو ہے وہ جو اتنا عرصہ اسلام رہا ہے اور وہ اسلام کیا ہوگا، کیسے رہا، اور کیا رسول پاک نے جو اسلام ہمیں دیا تھا وہ تو اسلام پھر ختم نہیں ہو جائے گا اس انداز میں کہ تلوار جو ہے مسلمانوں پہ زیادہ چلے گی. اس تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ یہ بھی اسی سے مربوط ہے بالکل. ہاں ہماری باتیں جو سوالات ہیں ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے جوابات آ ہی جائیں گے. تو ایک بات یہ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے آخر، کیوں اس علاقے میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو الناس علی دین ملوکہم، شام میں یعنی کہ لوگ اپنے جو بادشاہ ہیں اور حاکم ہیں ان کے دین پر گویا کہ عمل پیرا ہوتے ہیں. عموماً ایک عرصے کے بعد وہ اسی دین کو قبول کر لیتے ہیں کہ جو بادشاہوں کا دین رہا ہے. یہ ہر جگہ کا ہوا ہے، اس کی دسیوں مثالیں موجود ہیں. اور اصل میں سفیانی جب ہم کہتے ہیں سفیانی تو یہ ایک اشارہ بھی ہے اور یہ ایک علامت بھی ہے. ایک بڑی دلچسپ حدیث بہت ہی شاید مناسب ہے اس وقت اس کو بیان کرنا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے آتے ہیں کہ ان وآل ابی سفیان اہل بیتین تعادینا فی اللہ. ہم اور آل ابی سفیان جو ہیں وہ دو گھر ہیں، دو گھرانے ہیں، اور ہمارے درمیان جو دشمنی ہوئی وہ اللہ کے معاملے میں ہوئی ہے صرف. قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ. دیکھیں یہ ہے کہ بھئی آج تک کیوں ہے اور کس علاقے میں ہے اور کیا مسئلہ ہے، اس حدیث سے بہت بات واضح ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دو گھرانے، یہ دو خاندان شروع سے ایک دوسرے کے مخالف رہے، تعادینا فی اللہ، لیکن معاملہ صرف اللہ کا رہا ہے. قلنا صدق اللہ، ہم نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، انہوں نے کہا اللہ نے استغفر اللہ
کذب کی، گویا اللہ کی طرف نسبت دی، اللہ نے جھوٹ کہا، قالوا کذب اللہ. قاتل ابو، دیکھ یہاں سے کہاں سے سلسلہ چلتا ہے، وہ آج تک جاری ہے، اور یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. قاتل ابو سفیان، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل معاویہ ابی سفیان ابن ابی سفیان علیا، وقاتل یزید الحسین ابن علی، والسفیانی یقاتل القائم. یعنی ترجمے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، یہ ایک قتال ہے، ایک جنگ ہے شروع سے آج تک دو خاندانوں میں، رسول اللہ کا خاندان اور ابو سفیان کا خاندان. ابو سفیان نے رسول اللہ سے جنگ کی، اس کے بیٹے نے معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اس کے بیٹے یزید نے امام حسین سے جنگ کی. اسی یزید کی اولاد سے اور معاویہ کی اولاد سے اور ابو سفیان کی اولاد سے ایک سفیانی آئے گا جو رسول اللہ کی اولاد سے آنے والے قائم سے جنگ کرے گا. تو اب جب یہ ایک سلسلے ہیں، دو سلسلے ہیں، اور اسی کو قرآن میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ سے گویا کہ تعبیر کیا ہے ان دونوں شجرت کو. اب اسی سے جو اس شجرے سے منسوب ہے اور جو اس شجرے سے منسوب ہے، بھئی جنگ تو رہے گی، جنگ ہمیشہ رہے گی، کچھ ان کے ساتھ رہیں گے، کچھ ان کے ساتھ رہیں گے. ابو سفیان جب تھا تو اس کے بھی کچھ ساتھی تھے، رسول اللہ کے بھی کچھ ساتھی تھے، حضرت علی کے کچھ ساتھی تھے، معاویہ کے ساتھی تھے. اسی طرح آج بھی ہے یہ سلسلہ. آپ جہاں جہاں دیکھتے ہیں، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا، یہ داعش ہے یا طالبان کے وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ والا گروہ ہے طالبان کا، ظالم گروہ، یہ سب جتنے بھی ہیں، اور بوکو حرم ہے، اور اس طرح کے بہت سے نام ابھی نکلے، یہ سب دہشت گرد جتنے ہیں، یہ سب کے سب ان کا نظام، ان کا مزاج، ان کا کردار، ان کا عقیدہ، فکر، یہ سب سفیانی فکر ہے. آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں، موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اگر آپ سرچ کریں، ایک بہت ہی خبیث انسان ہے، بہت ہی منحوس ہے وہ شخص، اس کا نام ہے ارعور، شیخ ارعور. اس کا نام ہی ایسا ہے کہ اس انسان، یعنی بس ارعور ہے اس کا نام، سمجھے، وہ خود بھی ارعور ہی ہے. تو اس نے، میں نے خود اس کے اپنے کانوں سے اس کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور سفیانی سے جنگ کریں گے، اور سفیانی آئے گا امام مہدی. ہاں، ہم ہیں سفیانی کے ساتھی، ہم سفیانی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے. اگر تم سفیانی کے انتظار. تو یہ جواب ہو گیا میرے اس بھائی کا جو سوال کر رہے تھے. بھیا یہ سب ہیں، سفیانی موجود ہیں. کچھ ہیں جو کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سفیانی ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی، مجال نہیں ہے کہنے کی کہ ہم سفیانی ہیں، ورنہ ہے سفیانی یعنی یزیدی، یعنی معاویہ کی اولاد، یعنی کہ ابو سفیان کے جو ماننے والے اور ان کا کرنے والے. تو یہ جنگ رہے گی، حق و باطل کا جو یہ سلسلہ رہے گا. اب یہ خدا کی طرف سے یہ نظام ہے کہ علامت حق و باطل کی یہ نام بن. مگر لوگ کیسے ہیں، مگر قبلہ لوگ کیسے ہیں جو ابن عقیلۃ الاقباط کو بھی مانتے ہیں اور جناب حمزہ کو سید الشہداء پر بھی جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں. مطلب یہ کنفیوز جو پارٹی ہے نا ایک بیچ میں، یہ کیا ہے؟ اس میں بہت ہی ذرا احتیاط سے ایک بات ضرور عرض کروں گا. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو واقعی نواصب ہیں، ناصبی ہیں، یعنی کہ واقعا ناصبی ہیں، اور ان جو بھی احکام ناصبی کے ہیں وہ سب ان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ نہیں، وہ اپنے جہل کی بنا پر ایسے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو پوچھ رہے تھے کہ ارے کیا علی مارے گئے ہیں وہاں مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں کہ جہاں سے نماز شروع ہوئی، جنہوں نے نماز کی اصل تعلیم دی، جو حقیقت نماز ہیں، جو روح نماز ہیں، جو اصل نماز ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ارے یہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، یعنی حضرت علی کے بارے میں. تو یہ جو جہل ہے، اور خود مولا کا فرمان ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن جہل ہے. جہل میرا دشمن ہے، جس کے پاس یہ ہوگا وہ میرا دشمن بن جائے گا. تو ہماری جو 95% مسلمان بھائی ہیں، ہمارے سنی بھائی، انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. آپ یقین جانیں، خطبہ جمعہ میں آپ کبھی جا کر شرکت کر لیجیے کسی خطبہ جمعہ میں، اور آج تو انٹرنیٹ ہے، خطبہ جمعہ بھرے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو اہل بیت کا ذکر نہیں ملے گا. رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مسلم جیسی کتاب میں
صحیح مسلم ہے. ابھی اور کون سی کتاب میں چاہتے ہو, کس کتاب میں چاہتے ہو بتاؤ. صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اہل بیت, اور بخاری میں ہے کہ اللہ اللہ فی اہل بیت. یہ تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی اہل بیت اہل بیت اہل بیت اتنا ذکر کیوں کیا رسول اللہ نے. آپ کوئی ذکر آج ممبر سے اہل بیت کا سنیں گے ہی نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے. اب اس وقت سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ نہ میری سنیں نہ اپنے ملا کی سنیں, بلکہ خود جائیں, ریسرچ کریں, تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ 2 خاندان, یہ 2 شجرے جو قرآن نے بیان کیے ہیں, اس میں ایک یہ شجرہ ہے اور شجرے کے پتے ہوتے ہیں, پتے. یہ جو عوام ہے یہ پتے ہیں. اور صاف صاف رسول اللہ اجر مودت مانگ رہے ہیں, تو ہم اجر کیا دے رہے ہیں؟ صاحب مباہلہ کون ہے, جھوٹے کون ہیں؟ بہرحال میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے. قبلہ قلبی عباس صاحب, آپ نے جو ہے وہ درا کا ذکر کیا, تمام ادرا کا ذکر کیا. تقریباً اگر تعداد دیکھی جائے جو اس کے اندر جو کہ لشکر بنا کے لایا گیا تھا, اس کو ہم نے پہلے بھی بات کی گئی, اصل سفیانی کا لشکر نہیں بلکہ ایک تمیدی لشکر تھا, اور ایسے آتے رہیں گے, لوگ داخل ہوتے رہیں گے, مختلف جگہوں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ اس میں 9 لاکھ تھے, مارے گئے ہیں 4 لاکھ. اس میں سے ایلیٹ کلاس جو تھی, جو بالکل ہائیلی ٹرینڈ تھے, وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ مارے گئے خبروں میں کہ جو میڈیا ریکارڈز ہیں کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو چور چکار ادھر ادھر سے جیلوں میں بند تھے, ان سب کو پکڑ کے لائے گئے. ٹوٹل 4 لاکھ مارے گئے. 4 لاکھ مزید کہاں گئے؟ کالر کو شامل کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ علی بھائی, علی مساوی بھائی, میرا نام امتیاز ہے. میں جی امتیاز بھائی, بسم اللہ جی, بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں 2 علماء کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے, قرآن پاک کی ایک جسارت کر رہا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, ہم نے بعض بندوں کو بعض کی وجہ سے آزمایا ہے. صحیح. تو جو بھی رسول اللہ سوری کیا کہا آپ نے؟ جی فرمائیے آپ آن ایئر ہیں آپ. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح جو بھی سلوک رسول اللہ کے بچانے کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ہوا, امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا, اور امام علی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا نام اسلام کے, تو یہ جیسے کربلا کے بعد والے جتنے واقعات ہیں, یہ سب اسی چیز پہ رہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے عمل کیا کرنا ہے. یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, پتہ سب کا چل چکا ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ نے ایکٹ کیا کرنا ہے, یہ جو آپ نے ایکٹ کرنا ہے نا, وہی آپ کا مقام ہے جنت میں. بس میں نے یہی کہنا. بہت شکریہ, آپ کی بات پہنچ گئی. اور ایک بات میں ضمناً اس کے اوپر کہتا ہوں آگے بڑھوں, جو لوگ یقیناً کہیں پر بھی پوری دنیا میں ظلم ہو, کیونکہ مولا امیر المومنین کی وصیت ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ ہمیں تو مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور ظالم سے نفرت کرنی ہے, اس کا دشمن بن کے رہنا ہے. مگر ایک بات کہتا چلوں کہ جو کچھ یہ جو شام ہے, جارڈن ہے, ایون پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں, جو سلوک شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی سلوک اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہی سلوک ہے. اس وقت سب چیختے ہیں اور یہاں پر سب خاموش رہتے ہیں. گفتگو میں اس کو شامل کریں گے. قبلہ, تو وہ 4 لاکھ تقریباً اور کہاں گئے, وہ غیب ہو گئے وہ؟ جزاکم اللہ. دیکھیے, شام کی سرزمین پر جو دوائش کو لایا گیا تھا, یہ کوئی صدفتاً یا سڈنلی یا اچانک کوئی پروگرام نہیں تھا, بلکہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا, ایک سازش تھی. اور اسے دنیا کے خبراء اور اہل تجارب اور اہل افکار سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کی یہ سازشیں تھیں, بلکہ یوں کہہ دوں کہ ایک طاغی کی یہ سازش تھی. اور باقاعدہ سعودی کے جیل سے سجنا کو رہا کیا گیا, ان کو بھی اس لیے کہ وہ دوائش میں شامل ہوں اور جا کر زمین شام پر قتال کریں. باقی جو قتل ہو گئے یا جو مر گئے, جو واصل جہنم ہوئے, ان کے علاوہ جو بھی ان کی تعداد بچی ہے, وہ احیاناً من ارض الشام الی العراق و من عراق الی الشام, کبھی وہ شام سے عراق کی طرف جاتے ہیں اور کبھی عراق سے شام کی طرف آتے ہیں. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ طاغی حکومت ان کو پروٹوکول دیتی ہے, ان کی حفاظت کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کا استعمال کرنے کے لیے مختلف دول میں ان کو باقاعدہ رکھا جا رہا ہے, ان کو باقاعدہ ان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے اور ان سے باقاعدہ فائدہ اٹھانے کے لیے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں اسلام کا باقاعدہ
ضمناً ایک بات کہوں قبلہ، کیونکہ عراق میں بھی حکومت تبدیل ہو چکی، شام کے اندر حکومت مضبوط ہو گئی، اب بظاہر کوئی ایسا شہر جو کہ ابھی ان کی پوری دسترس میں ہو نظر نہیں آتا کہ جہاں پر ان کی حکومت چل رہی ہو، جہاں ان کا کوئی نام نہاد گورنر نام کا کوئی بیٹھا ہوا ہو، اب یہ موجود بھی ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو مختلف بہانوں سے ملکوں میں گھسی ہوئی ہیں، عراق میں بھی شام میں بھی، ان کے بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ اگر وہ جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے، پھر ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوں؟ بہت دقیق سوال، اچھی فکر کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیں شام کی سرزمین پر جو حدودی علاقے ہیں، جیسے دیر الزور کا علاقہ ہے یا رقہ کے بعد کا علاقہ ہے، اور رقہ کا بلکہ کچھ علاقہ ادلب کا منطقہ ہے، یا جو عفرین کا منطقہ ہے جو ٹرکی سے بالکل ملتا ہوا، یہ تمام عفرین اریاف میں آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مناطق اور وہ منطقے کہ جہاں پر پٹرول ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، تمام ناظرین غور کیجئے گا، جہاں پر پٹرول ہے، پٹرول کے تمام کنویں پر باقاعدہ حکومت کا، طاغی حکومت کا قبضہ ہے، اور اس طرح سے قبضہ ہے کہ اگر آپ نیوز سنیں یا عربی نیوز سنیں یا دیگر بھی، اگر آپ خصوصی طور پر اگر آپ سن لیں، مثلا عربیہ سن لیں، جزیرہ سن لیں، یا خود سوریہ کے چینل اخباریہ کو سن لیں، دیگر نطقاء اور متکلمین اور ایسے صاحبان خبرہ کو سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقاعدہ ان کی افواج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر عراق تک۔ اور یہ بھی میں جملہ بین قوسین عرض کر دوں کہ شام کی سرزمین پر ہاہاکار ہے برادر عزیز، لائٹ شام کی سرزمین سوریہ میں نہیں ہے، کیونکہ پٹرول پر، ڈیزل پر، زیوت پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو لائٹ کا انتظام ہے نہیں وہاں پر، 24 آورز میں اس وقت صرف 1 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے سوریہ کے اندر۔ یہ میں بات بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مسلسل میرے ٹچ میں میرے افراد ہیں، میں وہاں رہا ہوں، اور ابھی بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں آنا جانا شہزادی کی زیارت کے لیے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے بھی خالی نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر کو لو، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسی بھائی، یہ قبلہ صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھتے جائیں، آپ بھی آج خبر جو آپ نے سنی ہوگی جس میں یہ کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور UAE اور ایک اور ملک ہے جو مسلمان، تو یہ آپس میں مل کے تو یہ ایک بنا رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں، اور ایک گروپ بنا کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جس میں اسرائیل اور UAE ٹوٹی بھی بیساکیاں تھوڑی سی روشنی ڈالو نا کہ یہ اگر کٹھا مسلمان اگر اسرائیل کے ساتھ چل کے آگے بڑھتا ہے تو پھر جو شام، عراق یا ایسے ملک ہیں، عوام اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور اس وہاں پہ بھی مسلمان ہی اکٹھے ہوئے ہیں، عوام اہل بیت کے ساتھ ہے، حکمران محلوں میں رہنے والے دو چار ادھر۔ یہ اور بات ہے، اہل بیت کا ہونا اور بات ہے، لیکن ایسے ممالک جو ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور مارتے بھی مسلمانوں کو ہی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہیں، تو وہاں کے عوام بھی تو یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہاں کے عوام کیوں نہیں اس بات پہ اپنا کوئی ٹھیک ہے، آپ کا سوال رکھتا ہوں، کرتے ہیں اپنا نظریہ؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال رکھتا ہوں، سوچنا چاہیے نا اس بات پہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل سلام جی۔ اگر ٹوٹی بیساکھیوں کا بھی کوئی رول رہے گا، میں تو ٹوٹی بیساکھی کہوں گا، ٹوٹی بھی لرستی بھی بیساکھیاں۔ اس پر تفصیلی اقتراحات پیش کریں گے ہمارے بھائی محبوب بھائی۔ میں اس موضوع کو مکمل کر دوں کہ شام کی سرزمین اس وقت کے بھی جو حالات ہیں اس پر ناظرین اگر آپ غور، جی 1 گھنٹہ لائٹ، زیادہ حالات اتنے خراب ہیں کہ 1 گھنٹہ صرف لائٹ اکثر مناطق، اریاف اور مدن میں صرف 1 سے 2 گھنٹہ، کبھی کبھی 2 گھنٹہ، ورنہ میکسیمم صرف 1 گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اپنا بورویل چلا سکیں، پانی وغیرہ کا انتظام کر لیں۔ تو یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ اگر سیریا میں حکومت قائم ہو چکی ہے اور بشار کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور وہاں مضبوطی آ گئی ہے، تو زیوت کہاں ہے، پٹرول کہاں ہے، ڈیزل کہاں ہے؟ اس کا مطلب ڈیزل اور پٹرول پر باقاعدہ قبضہ ابھی بھی کسی اور کا۔ میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کسی نے ایک مرتبہ ٹی وی چینل پر سوال کیا کہ اغنا دولہ کون سا ہے عرب میں، تو کسی نے کہا کویت ہے، کسی نے کہا بحرین ہے، کسی نے کہا سعودیہ ہے سب سے غنی ترین، تو خیر کسی نے صحیح جواب نہیں دیا، لیکن جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں اغنا دولہ، یہ جنگ اور قتال سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، تو جواب یہ ملا کہ اغنا دولہ عرب میں سوریہ ہے، سیریا ہے، جس کو آپ سیریا کہتے ہیں، جس کو آپ شام کہتے ہیں۔ اغنا دولہ، کہا اغنا دولہ کیسے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کویت کی کرنسی زیادہ، کہا کرنسی مت دیکھیے، گولڈ کو دیکھیے، سب سے زیادہ گولڈ، سونا سوریہ کی سرزمین پہ تھا،
اور جس وقت میں موجود تھا وہاں پر باقاعدہ جرائد میں یہ بات چھپی تھی اور باقاعدہ یہ مشہور تھا کہ سوریا کے پاس بہت زیادہ گولڈ ہے، حتیٰ کہ جب وہ شاہراہیں بنا رہے تھے، شوارے بنا رہے تھے، سڑکیں بنا رہے تھے، تو جب زمین کو کھودا جاتا تھا تو باقاعدہ گھوڑے سونے کے شوارے کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے، یعنی گولڈ کے باقاعدہ. تو اس زمانے میں چونکہ ایک مرکز رہا یہ شام، اور اس زمانے میں حکومتوں نے یہاں باقاعدہ حکومتیں کیا شام کی سرزمین پہ، تو اغنا بلد تھا شام. جی آپ کال لے لیں تو میں بات کو مکمل کروں. بالکل صحیح. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، اور دونوں قبلوں کو بھی سلام. علیکم السلام. ابھی مولانا نے فرمایا کہ وہاں 1 گھنٹے لائٹ آتی ہے، اور جہاں پہ پیٹرولیم ہے وہاں پر ان کا دشمنوں کا ان کا قبضہ ہے. تو جس طرح سے اور علاقے آزاد کرائے تو اس میں جیسے ایران نے ہیلپ کی جب قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا، تو کیونکہ یہ تو ایسے تو یہ بھاگنے والے نہیں ہیں جب تک فائر پاور استعمال نہیں ہوگی، تو وہاں سے کیوں نہیں آزاد کراتے؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ جو فورسز جنہوں نے بھگایا تھا ان کو زینبیہ سے، اور مطلب یہ تو ٹھیک ہے، اس کا آغا صاحب جغرافیہ سمجھنے کی کوشش ہوگی، ضرورت پڑے گی کہ جہاں پر ان کو بھگانے کا مقصد یہ نہیں ہے، وہاں پر امریکی چھاونیاں ہیں، ادھر جا کر اور کردوں کی فورسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں نا وہاں ایسا نہیں ہے کوئی شہر میں قبضہ کر کے بیٹھے. وہ بالکل ٹھیک ہے بھائی. تو وہاں سے ان کی جو چھاونی ہے، یہاں پہ اگر آپ بہت سارے مقامی لوگوں سے پوچھیں، انگریزوں سے، تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے آکوپائی کیا ہے. کبھی آپ نے نیوز میں نہیں سنا ہوگا کہ بھئی امریکہ جو ہے وہاں پہ ایز اے آکوپائڈ فورسز وہاں پہ شام کے اندر آ کے، حالانکہ ان کا کیا مقصد ہے وہاں شام میں. یہاں پہ اگر آپ ٹھیک ہے، آ گئے آپ کو پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، درست ہے، بالکل صحیح ہے، 200% درست ہے. جواب اس کا تفصیلی ہے اور تفصیل الگ بھی ہے، مگر زبدتاً عرض کر دوں کہ عراق کی سرزمین پر عراق کی حکومت قائم ہو گئی، مگر پھر بھی ان کے ابھی بھی مراکز موجود ہیں، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں. عراق کی سرزمین پر حکومت قائم ہونے کے باوجود بھی مختلف بلدان میں، علاقے میں، اریاب میں، باقاعدہ مناطق میں ان کی چھاونیاں ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ وہاں حکومت قائم ہو چکی. تو کیا ارادہ ہے وہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں شام کی سرزمین پر آتا ہوں، جہاں پر اپنی بات کو متصل کرتے ہوئے کہ شام کی سرزمین پر جو مناطق میں عرضی کر رہا تھا کہ جنگ کیوں ہوئی، جنگ کا مقصد کیا تھا، کیا مدد کرنا مقصد تھا یا سوریا کو لوٹنا مقصد تھا، لیبیا کی مدد کرنا مقصد تھا یا لیبیا کو لوٹنا مقصد تھا. اس پر تھنکرز اور جو ریسرچر ہیں، جو خبراء ہیں، جو اہل تحقیق ہیں، جن کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو جنگ ہے یا جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ مدد مقصد نہیں ہے. اگر مدد مقصد ہو تو شام کی سرزمین پر بھوکمری ہے، جہاں پر روٹیاں اس وقت جو ہے وہ کئی ہزار کا ایک ربطہ، یعنی ایک روٹی 7 یا 8 روٹی ہوتی ہے ربطے میں، یا 10 روٹی کہہ لیجئے، ہزاروں میں وہ مل رہی ہے. لائن لگا رہے ہیں روٹیوں کے لیے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ روٹیوں کی قلت نہیں تھی، آج وہاں حنطہ، شعیر اور دیگر تمام کھانے کی چیزیں نہیں، روٹیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ جو احداث شام میں ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اس میں یہ ہے کہ ذوق پیدا ہو جائے گا، اقتصاب میں پیدا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھوکمری پیدا ہو جائے گی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت، سوریا کے لوگ مر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حکومت کے اپنے مسائل ہیں اور سیکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن عوام کی کیا غلطی ہے؟ عوام کیوں بھوکمری کا شکار ہے؟ عوام کیوں ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے؟ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ روٹی تک وہ نصیب نہیں. لائٹ کی بات تو چھوڑ دیجئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں یہ اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ سوریا عزیزم جوانان من، سوریا ایک ایسا ملک تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال ملک تھا. لوگ وہاں پر رہنے کے لیے جنت کہتے تھے سوریا کے، ارض الجنہ کہتے تھے سوریا کو، جہاں پر نہ پانی یعنی جہاں کا غذا، جہاں کی غذا بھی اچھی، پانی بھی اچھا، فضا بھی اچھی، موسم بھی اچھا، اور اغنا دولہ بھی تھا. کسی طرح کی وہاں پر کوئی مشکل، امن و امان. میں یہ بات اس لیے ٹی وی چینل پہ کر رہا ہوں، جنگ سے پہلے 3 بجے رات میں، 2 بجے رات میں، 4 بجے رات میں، جب جس وقت بھی ہم لوگ چاہتے تھے، کبھی رقہ چلے جائیں، حلب چلے جائیں، کامشلی چلے جائیں، دیر الزور چلے جائیں، الیپو چلے جائیں،
ادلب چلے جائیں، کوئی بھی شخص، جتنے بھی افراد نے اس منطقے کی زیارت کیا گئے ہیں ان سے آپ سوال کر لیں، کہیں گے منطقہ مؤمنہ تھا، ویری سیکیور تھا، لیکن قتال کے بعد حالات اس طرح سے، اس کی بنیادی وجہ صرف دوائش ہے، اور دوائش کو سپورٹ کون کر رہا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دوائش کو ختم کرنا مقصد ہو تو ختم بہت جلدی کیے جا سکتے ہیں، مگر اگر دوائش کو پالت دیا جائے، جی مہلت دی جائے، ان کو بچایا جائے، تو استعمال کرنے کے لیے ان کو مہرہ بنایا جائے، اور چونکہ مہرہ اس لیے بنانا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کے فیس کو، چہرے کو، وجہ کو یہ پیش کرنا ہے کہ بلیک سا کپڑا پہنا دیا ان کو، ان کے ہاتھ میں ایک رایا دے دیا، ایک پرچم دے دیا، اور باقاعدہ ان سے یہ کہا کہ جب تم قتل کرو کسی کو تو کہو اللہ اکبر۔ تو اب میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جوانان اہل سنت کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، برادرین عزیز، جیسے میرے برادر بزرگ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خود کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، خود تواریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، خود ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی ملا، کسی خطیب، کسی ذاکر کی بات کی طرف نہیں، بلکہ خود پڑھیں۔ ایک دن میں 2000 اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو باقاعدہ دریا میں گولی مار کر، سر کاٹ کے دریا میں ان کو پھینک دیا جا رہا تھا، اور نہر دجلہ جو ہے، دریا جو سوریا کے اندر ہے، لہو لہان۔ کیا ان کا جرم تھا، کیا ان کی خطا تھی؟ اور اگر قبر جماہیر کو اگر ایک ایک قبر میں 1000 لاشیں، میں تو سرزمین پہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انفجارات کو دیکھا ہے، تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھا، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو میں نے دیکھا ہے، جو سیدہ زینب میں جو انفجارات ہو رہے تھے، جو بسوں میں انفجارات ہو رہے تھے، میں نے خود دیکھا ان تمام مراحل کو۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الناس عداء ما جہلوا، جہالت کی بنیاد پر، لیکن ہمارے اہل سنت کو میں سلام کرتا ہوں، ہمارے اہل سنت بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار سے واقعی محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے دوائش کو بھگایا ہے سوریا کے اندر۔ اور یہ جملہ اخیراً اس لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سوریا کے اندر، شام کے اندر، بین سنت و شیعہ کوئی تفرقہ نہیں ہے، بالکل سگے بھائی کی طرح ہیں، اور محبت کے ساتھ سوریا کے اندر رہتے ہیں۔ دوائش کا مقابلہ اہل سنت نے کیا، شیعہ نے کیا، تو وہاں پہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، صرف دوائش کا مسئلہ ہے، اور تکفیری، تخریبی، تدمیری اور سلفی فکر نے جو ہے سوریا کو تباہ کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ عبدی صاحب آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، کچھ علاقوں کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ اس میں جو ہے وہ بلاد شام میں جو اس وقت جو سارا عصر ظہور کے اندر اگر ہم کہیں، اس دور میں شام، اردن، فلسطین اور ترکی کے حالات کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے بار بار، کہ ترکی کی افواج جو ہے وہ جزیرے میں ہوں گی، اور جو ہے وہ اردن کا بھی ذکر ہے، فلسطین کا ذکر ہے کہ فلسطین میں جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لوگ واپس پہنچ جائیں گے، وہاں پر قتال ہے۔ شام تو پورا پہلی وہ سرزمین قرار دی گئی جو سب سے پہلے شام برباد ہوگا، اور یہ پھر بربادی کا سلسلہ دنیا میں جاری ہو جائے گا، اور سب نے دیکھا کہ شام کو کس طرح سے لگتا تھا جیسے کہ کھنڈر راکھ کر دیا گیا۔ تو عصر ظہور میں شام، اردن، فلسطین، ترکی کے حالات کو تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو جو اب آ رہی ہے، اچھا جی بسم اللہ۔ بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں، اور ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کچھ روایتیں ایسے کچھ الفاظ استعمال کرتی ہیں ان کہ جن کو ہم علامت کہہ سکتے ہیں اور حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں، یا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے ہم گویا کہ احادیث پر نظر ڈالنے کے بعد ان نتائج تک پہنچتے ہیں۔ مثلاً ترکیہ کی بات ہے، یہ جو ہے ترکی کی جو فوجیں داخل ہوں گی اور کس طرح داخل ہوں گی، اور شام میں اوریجنلی شام کے لیے جو حالات لکھے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سی فوجیں، بہت سے گروہ وہاں پر داخل ہوں گے اور آپس میں قتال کریں، جو ابھی ہوا ہے اور ابھی تک بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں بلاد الروم بھی ہے اور بلاد الترک بھی ہے۔ بلاد الروم میں یہ مغربی ممالک سب شامل ہیں، اور بلاد الترک میں بہت سے علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ یہ صرف ایک ملک، یہ جو آج ٹرکی ہے صرف یہ شامل نہیں ہے، بلکہ ٹرکی کے اس پار جتنے بھی ممالک جن میں روس مثلا شامل ہے،
تو روس کو بھی بلاد الترکی میں گویا شامل کیا گیا ہے اس اعتبار سے. تو یہ ساری فوجیں، سارے لشکر اور سارے نظریے اور سارے گروہ آ کر وہاں جنگ کریں گے اور یہ میدان جنگ بنے گا شام سبھی کے لیے. چنانچہ یہ ہو چکا، یہ ہوا ہے. اور میں یعنی ابھی گفتگو جو ہو رہی تھی وہ سب اسی کے نتائج ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کی قوتیں ہیں. ہر گروہ کا اپنی ایک گویا کہ کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی اس کا ایک ہدف ہے، کوئی اس کا ایک مقصد ہے وہاں آنے کا. کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا تیل ہے، کسی کا وہاں صرف فتنہ فساد برپا کرنا ہے، اور کسی کا وہاں حکومت قائم کرنا ہے، کسی کا وہاں مختلف یعنی سب کے اغراض و مقاصد. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فتنے میں رہے گا. اور زلزلے کا ذکر کیا گیا. زلزلے کے لیے بھی دونوں باتیں مانی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ الفاظ میں 100,000 کا ذکر ہے لہٰذا اس کو ہم لٹرل میننگ میں لیں گے اور فگریٹو میننگ میں نہیں لیں گے کہ شام میں زلزلہ آئے گا. وہ زلزلہ جو ہے وہ دونوں طرح کا زلزلہ ہو سکتا ہے کہ یہ زلزلہ جو ابھی آپ نے دیکھا اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، تو اس میں کہا گیا کہ یہ مولا امیر المومنین سے روایت ہے کہ رجفۃ تکون بالشام یہلک فیہا اکثر من 100,000. ایک ایسا زلزلہ آئے گا وہاں پر کہ یعنی زمین ہل جائے گی. رجفہ ہلنے کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح کا ایک گویا کہ جنبش ہوگی وہاں کہ جس کے نتیجے میں 1,00,000 لوگ مارے جائیں گے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا بہت ویل اکوپمنٹ جو اسلحہ ہوگا بڑا جدید وہ ڈمپ کریں گے اور وہ زمین کھا لے گی، اور یہ پہلی مدد ہوگی جو آسمانوں سے مومنین کے لیے نازل ہوگی. یہ بھی الفاظ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھے. جی ہاں بالکل، وہ البراذین الشہب المخذوفہ یہ الفاظ ہیں اصل میں. اور اس کے بڑے دلچسپ تشریحات کی ہیں ہمارے علماء نے اس سلسلے میں کہ وہ ایسے گویا ایسے اسلحوں پر آئیں گے کہ جو زمین کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلحے جو ہیں وہ ان کے بیکار ہو جائیں گے. اچھا یہ بھی ہے کہ سب جو لوگ آئیں گے اور وہاں پر جب ان کے آپس میں یہ اس طرح کی جنگ ہوگی تو روایت کا جملہ بڑا دلچسپ ہے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں تو واقعا یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں سامنے ہمارے آ رہی ہیں. جملہ اس کا یہ ہے کہ وہ یجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین وعذابا علی الکافرین. یہ جو حالات بنیں گے ان حالات کو اللہ مؤمنین کے لیے رحمت قرار دے گا اور کافرین کے لیے عذاب بن جائے گا. 1,00,000 افراد کا ختم ہونا، 1,00,000 افراد کا یہ ہلاک ہونا زلزلے میں. البتہ اس کو زلزلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی زلزلہ آئے گا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ملکوں کے جو شرارت کر رہے ہوں گے ان کے بڑے بڑے جنرلز بھی ہوں گے، بڑے بڑے انٹیلیجنس آفیسرز بھی ہوں گے اس کے اندر جو بھیس بدل کر وہاں کام کر رہے ہوں گے. ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں. ہاں یہ سب ہوگا. دیکھیں ایک صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مل کر آج یہ کچھ لوگ مل کر یہ کر رہے ہیں اور فلاں ملک 4 مل کے 5 ملک مل کے. تو دیکھیں اس روایت کی یہ غیبت النعمانی کی روایت ہے اور اس روایت کا ہر جملہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کا لطف لیا جائے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وذلك عند الجزاء الاکبر خرج ابن آکلۃ الاکباد، خرج ابن آکلۃ الاکباد. ایسے جب حالات ہو جائیں گے تو اس وقت سفیانی کا ظہور ہوگا. ابھی حالات اور خراب ہونے والے ہیں. ہاں یہ کون ہے؟ جگر خارا کا فرزند وہی سفیانی. اچھا ابھی ہونے کیا والا ہے؟ تبیدی لشکر تو بیٹھے ہوئے ہیں. کرنٹ انفارمیشن چاہے نا ذرا. بالکل. تو کیا ہونے والا ہے کہ اب یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اب خروج کرے گا کہاں سے؟ اب ہم کو کس بات کا انتظار ہے؟ اس بات کا انتظار ہے کہ وہ حالات وہ حتمی علائم، یعنی سفیانی کا ظہور حتمی علائم میں سے وہ خارج ہوگا کہاں سے؟ من الوادی الیابس. وادی یابس وہی درہ جس کا ذکر ابھی مولانا فرما رہے تھے. اور کچھ مفسرین مطلب شارحین نے یہ بھی کہا ہے کہ وادی یابس جو ہے یہ حوران کی طرف ہے جو کہ سیریا اور اردن کے درمیان مطلب اس کے بارڈر کے اوپر واقع ہے. وہاں سے وہ ظاہر ہوگا.
کون؟ یہی سفیانی. اچھا جب وہ ظاہر ہوگا حتی یستوی علی منبر دمشق، تو وہ جنگ ہوگی اور اس کے تمام دوسری جو ہے روایات میں وہ تفصیلات موجود ہیں کہ وہ جنگ کس طرح کی ہوگی. اور ممبر دمشق مقصد یعنی کہ پائے تخت دمشق پامال ہو جائے گا اور وہ آ جائے گا، یعنی کہ ممبر، ہاں دمشق کا جو سینٹر ہے گویا اس کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے گا. تو گویا کہ دمشق اس کے ہاتھ میں، حکومت دمشقی اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی. تو اصل جو حکومت ہوگی سفیانی کی وہ دمشق پر ہوگی. یہ روایات ہیں. ممبر دمشق تفصیلاً ہے، ہاں تفسیر ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں، جتنی بڑی طاقتیں ہیں اس دور کی، وہ سب اس کو سپورٹ کریں گی، سب اس کو. اچھا تو ابھی اگر موجودہ دیکھا جائے، روس موجود ہے وہاں پر، مقاومت کے پرچم موجود ہیں، حزب اللہ ہے، حشد ہے، مختلف چیزیں ہیں، ایرانی ہیں، وہ مطلب ایسا کیا سینیریو بنے گا کہ وہ دمشق کی حکومت کو ٹیک اوور کر لے، اور ان سے آیا یہ جنگ کر کے ہوگا یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل سینیریو. اگر ہم خلاصہ پیش کریں روایات کا، ظاہر ہر روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا یہاں، تو اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ الگ الگ ٹکڑوں میں الگ الگ گروپ، یہ جو سفیانی مزاج گروپ ہیں، وہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے جو ابھی ہو رہی ہیں مختلف ناموں سے. یہ جو دہشت گردوں کے مختلف گروپ ہیں یہ سب سفیانی ہیں اصل میں، اور یہ سفیانی کے سپورٹرز ہیں. دوسری طرف چند نام وہ ہیں جو امام کے آنے سے پہلے امام کے سپورٹرز ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، بہترین طاقتور گروپس ہوں گے، جن میں جو ہے یمانی کا سب سے زیادہ مضبوط گروپ ہوگا، خراسانی کا بہت ہی طاقتور گروپ ہوگا، شعیب ابن صالح کا بہترین جو ہے ان کا ایک گروپ ہوگا. سب لیڈرز ہوں گے جو اس وقت امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن سب اپنے اپنے علاقوں میں. یہ جب اچھا اس کی حکومت صرف بہت مختصر ہوگی، 7 مہینے مدت حمل بہت زیادہ ہے، شروع سے لے کر اس کے ظہور سے لے کر اور اختتام تک اس کے 7 سے 9 مہینے، بس 9 مہینے کی، مطلب 7 مہینے اس کی لکھی گئی ہے مین. لیکن یہ ہے کہ میکزیمم آخری وقت تک، جب تک وہ امام کا ظہور ہوگا، امام سے جنگ ہوگی، اور فلسطین کے علاقے میں یہ شکست کھائے گا امام سے، قدس کے علاقے میں، اور امام اس کو شکست دیں گے اور یہ قتل ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور پھر امام کی حکومت پورے علاقے کے اوپر ہو جائے گی. یہ حالات ہوں گے اس وقت جب یہ سفیانی اس کے جتنا بھی اس کا ٹائم ہوگا، عراق میں داخل ہوگا، وہاں قتل عام کرے گا، کوفے میں داخل ہوگا، وہاں قتل عام کرے گا. خود قتل کرنے کے بعد جو لوگ چھپ گئے ہوں گے اس کے ظلم سے، اس کے لیے اعلان کرے گا کہ 1000 درہم اس کو دیے جائیں گے جو کسی بھی ایک شیعہ نے علی میں سے کسی کو جو ہے گرفتار کر کے لایا گیا اس کا پتہ بتائے گا. چنانچہ لوگ یعنی ظلم بہت کرے گا مگر بہت کم اس کو مہلت دی جائے گی، مہلت کم ملے گی. اس کے بعد اصل میں اس کی جنگ ہوگی. ایک روایت ہے کہ لبنان کے کچھ مطلب جو ہے لبنان، اصل میں لبنان کا لفظ نہیں ہے، اس میں لفظ ہے بیت المقدس کے دروازے پر. بیت المقدس کے دروازے پر اس کو ایسے لوگوں سے ملاقات، مطلب ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوگا جو شجاعت میں بے نظیر ہوں گے، اور وہ امام کے جن سے جنگ ہوگی. تو یہ سارے اشارے موجود ہیں، ابھی ہم جو اس پہ کام دونوں دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کے مزاج دیکھ رہے ہیں، دونوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. گروپ موجود ہیں، دونوں گروپ موجود ہیں ابھی بھی، اور دونوں ایکٹیو ہیں بہت زیادہ. اور روایات میں جتنی روایات اس میں یہ ہے کہ اغیار دوسری اقوام ان 2 گروپ میں سے کس کا ساتھ دیں گی، اور ان 2 گروپ میں سے وہ کون سا گروپ ہوگا جو ان کا ساتھ جو ہے وہ طلب کرے گا اور ان کی مدد طلب کرے گا، وہ یہی سفیانی کا گروپ ہوگا. چنانچہ ہر چیز بالکل کلیئر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی آگے بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا اللہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے. بالکل صحیح. قلبی عباس صاحب، بالکل آخری ٹائم اور ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہے. سلطہ کے لیے جو اسحب اور ابقا سے جو ان کی جو ملاقات ہے، جو اس کی جنگ ہے، اس کا منطقہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے کیا کچھ ہمیں ملتا ہے؟
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان سے پہلے میں ذرا بدایتاً کچھ احداث پہ بات کر کے پھر ان کی طرف آتا ہوں تاکہ بات جو ہے احداث شام، اور جب احداث شام سے اس کا امتزاج ہوگا تو ذرا سا ناظرین کی خدمت میں واضح اور اوضح بات پہنچ جائے گی۔ دیکھیے احداث شام کا اگر ہم تذکرہ کریں اور اسے باقاعدہ ڈیپلی دیکھیں، تحقیق کے ساتھ نظر دوڑائیں کتب میں اور تواریخ میں، تو ہمیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ علامات محتوم جس کو کہہ لیجیے، یعنی حتمی علامات کے علاوہ تقریباً تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی محتوم رہ گئی ہیں، باقی جو ہے تقریبی طور یعنی ایک حساب سے جنگیں بھی اپنا سر اٹھا رہی ہیں نا، چائنا کی طرف دیکھیں، یورپ کی طرف دیکھیں، قحط ہے، تمام چیزیں انکریز ہو رہی ہیں۔ جی میں وہیں پر آ رہا ہوں۔ تو ظہور سے پہلے یعنی عصر ظہور میں ہوگا کیا؟ وجود و فتنۃ شاملۃ للمسلمین، یہ شام کی سرزمین پر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وسیطرۃ الروم، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیطرۃ الروم والترک علیہم، ٹھیک ہے، روم مسیطر ہوگا اور ترک مسیطر ہوگا، تسلط اس کا ہوگا، قبضہ اس کا ہوگا، کس کے؟ بلاد شام پر۔ الغربیین والروس، اب یہاں پر مفسرین نے یہ جملہ کہا ہے کہ لعل المقصود الغربیین والروس، اس سے مقصود اور مراد یہ بھی ممکن ہے کہ روس اور جو ہے غربیین ہوں، چونکہ غربیین کا بھی اس وقت قبضہ ہے، روس کا بھی ہے، اور ترک کا تو ترک نے ادلب کے منطقے کو قبضہ کر رکھا ہے، حدود کو قبضہ رکھا ہے، عفرین کو قبضہ کر رکھا ہے، اور رقہ کے کچھ مناطق کو قبضہ کر رکھا ہے۔ روس آلریڈی وہاں پر موجود ہے ہی ہے، اور غربی حکومتیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، دوسری علامت کی طرف، وجود و فتنۃ خاصۃ ببلاد الشام، یہ جملہ بہت اہم ہے کہ شام کے سرزمین پر، ارض شام پر، مناطق شام پر بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ بے بلاد الشام ہے، یہ نہیں کہا کہ بے دمشق یا بے مدینہ دمشق یا بے ریفن، یہ جملہ نہیں ہے، بے بلاد الشام، شام کے، اچھا بلاد شام میں تو لبنان بھی ہے، بلاد شام میں تو اردن بھی ہے، بلاد شام میں فلسطین بھی ہے، غور کیجئے گا، بلاد شام میں یہ تمام مناطق ہیں، تو بلاد شام میں بہت بڑا فتنہ ہوگا جس وقت جاری ہے۔ تو سب بھی فی اہل الاختلاف والضعف والضائقہ فی الاقتصادیہ، کہا یہ جو بلاد شام کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے، یعنی بہت بڑا فتنہ، اور اس وقت بلاد شام میں فتنہ ہو رہا ہے، لبنان کے حالات آپ دیکھ لیں، فلسطین کے حالات آپ دیکھ لیں، شام کے حالات دیکھ لیں، یعنی شامات کے حالات دیکھ لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس اختلاف کا اور ان مشاکل کی وجہ سے ہوگا کیا؟ ذوب پیدا ہو جائے گا، والضائقۃ الاقتصادیہ، فائنینشل بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے، اقتصادی طور پر شخصی اقتصادی حالات بھی، جوانان غور کریں، شخصی حالات اور ملکی اقتصادی حالات بھی کمزور ہو جائیں گے۔ کب ہو جائیں گے؟ کہا جب امام زمانہ کا ظہور بالکل قریب ہوگا، تو یہ تو ہو رہا ہے، میں یہ جملہ اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ظہور امام زمانہ کا وقت قریب ہے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے۔ دیکھیے توقیت کا تعین کرنا یہ مستحیل ہے، توقیت ہم نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کب ظہور ہوگا، لیکن یعنی وہ عصر، وہ زمانہ، وہ وقت جو ظہور امام زمانہ کا ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اچھا، جو اس وقت سوریہ کے حالات ہیں، میں اس کی طرف تھوڑا دو لفظوں میں تفسیر بھی عرض کر دوں کہ واقعاً ضعف اقتصاد سوریہ کے اندر، بلاد شام کے اندر بہت ہی، ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیں کہ بھیانک طریقے سے، مہلک طریقے سے، خطرناک طریقے سے وہاں پر پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اب چونکہ وقت زیادہ نہیں اس کی تفسیر کے لیے، تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ صراع بین فئتین رئیسیتین فی بلاد الشام، دو گروہ کے اندر باقاعدہ قتال، جنگ، صراع، لڑائیاں، یہ سوریہ کے اندر، تو بڑی طاقتوں کے اندر، دو بڑی طاقتیں اس وقت سوریہ کے اندر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک طرف روس ہے، دوسری طرف دوسری حکومت ہے، روس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ دیگر شامات ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو بڑی طاقتیں، دو بڑی ریاستیں، دو بڑے پرچم، دو بڑی قوتیں، دو بڑی حکومتیں ٹکرائیں گی اور ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے آگے بڑھیے، چوتھی علامت کیا؟ حدوث زلزلۃ فی دمشق، دمشق کے سرزمین پر زلزلہ آئے گا۔ اب آپ یہ پوچھیں کیا زلزلہ آیا؟ ہاں زلزلہ آ چکا ہے،
شام کی سرزمین پر زلزلہ آ چکا ہے، اور جو لوگ خبیر ہیں ان سے آپ سوال کر لیجئے کیا شام کی سرزمین پر ابھی آیا ہے اسی زمانے میں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعض ضواحی اور اریاب میں اس کے نقصانات دکھیں گے، اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. پانچویں چیز بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشاہدین غور کر رہے ہیں. صراع ثلاث زعماء علی السلطہ فی بلاد الشام، شام کی سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے، حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے تین بڑی طاقتیں، تین بڑی حکومتیں کہہ لیجئے، تین زعماء کہہ لیجئے، تین لیڈر کہہ لیجئے، وہ باقاعدہ آپس میں صراع کریں گے، جنگ کریں گے، قتال کریں گے، بہت بڑی جنگ ہوگی. اچھا، اس میں جو صراع ہے وہ کون کون ہے؟ الابقا والاسحب والسفیانی، یہ تین جو ہے باقاعدہ آپس میں قتال کریں گے. کیوں قتال کریں گے؟ تاکہ حکومت پر قبضہ ہو جائے. اب یہاں پر جو اہل تواریخ ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ وغلبۃ السفیانی وسیطرتہ علی سوریہ، سفیانی کا غلبہ اور سیطرہ سوریہ پر، والاردن، اور اردن پر بھی ہو جائے گا. یہ مولانا عرض کر چکے ہیں کہ اس کا وقت بہت کم ہے، اس کی ضرورت نہیں بات کرنے کی اب ہمیں. اچھا، اردن پہ جو حکومت اس وقت ہے، یعنی ان کے بھی پیر اکھڑ جائیں گے؟ یقیناً، لا شک کبھی. یہ تو روایات میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ حکومتیں جو ہاشمی حکومت اردن کی، اس کے تو پیر اکھڑنے ہیں. ظاہر ہے کہ شامات کے جو حالات خراب ہوں گے، لبنان کے بھی، فلسطین کے بھی، شام کے بھی، اردن کے بھی، ترکی کے، ان کے حالات خراب ہونے ہیں. اچھا، میں اور باتیں کچھ رہ نہ جائیں اس لیے جلدی سے عرض کر دوں. تو یہ جو ہے اردن پر بھی وتوحید المنطقہ تحت حکم، یعنی تحت حکم سفیانی، یہ منطقہ حکم سفیانی میں آ جائے گا، یعنی سیطرہ اسے حاصل ہو جائے گا، مسیطر ہو جائے گا ولو تھوڑے وقت کے لیے. ٹھیک ہے، اب اس پر تفصیل کسی وقت تفصیل عرض کروں گا. اچھا، یہ بہت آخری میں جو امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا موسی صاحب. دخول قوات اجنبیہ الی بلاد الشام، عصر ظہور میں جب امام زمانہ کا ظہور قریب ہوگا تو قوات اجنبیہ سے مراد جو ہے وہ قوتیں جو عرب نہیں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں موسوی صاحب؟ اجنبی قوت کا سے مقصود یہ ہے کہ عرب قوتیں نہیں ہیں، عرب قوتیں نہیں ہیں. اجنبی قوات یعنی اجنبی طاقتیں یا تواغی، وہاں پر باقاعدہ وہ حکومتیں داخل ہو جائیں گے الی بلاد الشام. تو یہ واضح ہے اس وقت بلاد شام میں اجنبی قوت اور طاقت وہاں پر موجود ہے. اس سے ما سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو یہ تمام چیزیں ہوگی. اب میں یہاں پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بات عرض کر دوں. مولا باقر علیہ السلام سے عصر ظہور کو لے کر سوال کیا گیا، مولا بتائیے عصر ظہور میں شام میں کیا کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، اس وقت کیا حالات پیدا ہوں گے. تو مولا نے فقط قرأ هذه الآیۃ، امام نے اس آیت کو پڑھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کتنا عظیم جملہ مولا نے پڑھا کہ امتحان لیا جائے گا، خوف سے، جوع سے، اموال میں نقص پیدا ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، والانفس، ظاہر سی بات ہے کہ موتیں ہوں گی ہر طرف، والثمرات وبشر الصابرین، بہت زیادہ حالات خراب ہوں گے. ثمرات کا وجود نہیں ہوگا، یعنی فواکہ کا وجود نہیں ہوگا، فروٹس میں، غذا میں، فضا میں، دیگر تمام چیزیں. اس کے بعد اب یہاں پر بہت زیادہ ضروری ناظرین آپ کی خدمت میں، خدا سب کو سلامت رکھے. اسلام پیسفل مذہب ہے. ایک منٹ رہ گیا جی، بس ایک منٹ کے اندر. قال الجو عام و خاص، فاما الخاص من الجو فبالکوفہ. اس کے بعد مولا نے یہ جملہ عرض کیا کہ جو جو خاص ہے اس سے مراد کوفے کے حالات بھی خراب ہوں گے وہاں پر، لیکن وہ عمل عام فبالشام، سب سے زیادہ جو بھکمری ہوگی، تڑپ ہوگی، بے چینی ہوگی، موت ہوگی، تباہی ہوگی، وہ شام میں ہوگی. خدا سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کے، علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب صدر مجلس علماء شیعہ ہندوستان، اور جناب علامہ سید محبوب مہدی آبدی چیئرمین ری بلڈ بقی آرگنائزیشن
USA امریکہ شکاگو سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں انتہائی ممنون اور مشکور ہے اپنے دونوں مہمانان گرامی کے ایک مرتبہ پھر. ناظرین ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو عصر سحور کے علامات ہیں اس میں حتمیہ غیر حتمیہ اور جو کچھ اس وقت کرنٹ سچویشن ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں، کون کون سے گروہ ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ بتایا گیا اور اس پہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کس طرح سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ ارتباط کرنا ہے، اپنے دل کی لو لگانی ہے اور اپنا قلبی ایک تعلق کس طرح سے پیدا کرنا ہے. ان تمام